بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیز بھائیو، جس مقصد کے تحت جس موضوع کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں، موضوع جانتے ہوں گے۔ پچھلے دنوں جو قانون ایوان میں پاس کیا گیا اور اس کو اب قانونی تشکیل دی گئی صدر جمہوریہ کی منظوری سے۔ ٹھیک ہے، قانون بنانا اہل اقتدار کا حق ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ دراصل ایک قانون 1955 میں بنایا گیا تھا کہ جو بھی شخص 1955 کے بعد ہندوستان میں آئے گا اور غیر قانونی طور پر ہندوستان میں رہے گا تو قانون کی نظر میں وہ مجرم ہوگا۔ ابھی حال میں جو قانون پاس ہوا، اسی قانون کا امینڈمنٹ ترمیم پاس ہوا ہے کہ 2014 کے بعد سے 31 دسمبر کی رات کے بعد سے جو بھی شخص ہندوستان میں آئے گا وہ غیر قانونی ٹھہرایا جائے گا۔ اس سے قبل جو بھی آئے گا اس کو ہندوستان کی شہریت مل جائے گی، مگر سوائے مسلمانوں کے جو بھی اہل مذہب یہاں پر آ کر بسے ہوئے ہیں ان کو غیر قانونی نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور باقی دوسرے مذہبوں کو شہریت دی جائے گی۔ مگر ٹھیک ہے، قانون بن گیا، اس پر میں کچھ کمنٹ کرنا نہیں چاہوں گا، مگر مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ضرور کیا گیا ہے۔ اس قوم کے ساتھ جس قوم نے اس ملک کی آزادی کے لیے 1734 سے لے کر مسلسل جدوجہد کی، 1947 میں آخرکار اس ملک کو آزادی مل گئی، ہر تحریک میں شریک رہے، جو قوم ہر تحریک میں شریک رہی، ہر دور میں ہر دہائیوں میں شریک رہی، جو قوم میں کبھی سید احمد شہید بن کر ابھرے، کبھی سراج الدولہ بن کر ابھرے، کبھی ٹیپو سلطان بن کر ابھرے، کبھی مولانا حسین احمد مدنی بن کے ابھرے، کبھی کوئی مولانا ابوالکلام آزاد، کبھی شاہ ولی اللہ، کبھی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بن کر ابھرے۔ اس قوم کے ساتھ اتنا امتیازی سلوک برتا گیا۔ مگر میرا عزیز بھائیو، یہاں پر کچھ غلطیاں اپنی بھی ہیں کہ ہم نے اپنی جمہوری حقوق کا صحیح سے استعمال نہیں کیا۔ اگر ہم تو آج بھی موقع ہے، پہلے بھی ہم ہمارے جمہوری حقوق کا صحیح استعمال کرتے تو آج ہم کو یہ دن دیکھنے نہیں ملتا۔ پہلے اگر ہم ایک بیکار چیزوں میں پڑھ کر، بیکار اختلافات میں پڑھ کر ایک دوسرے کی بدسمتی کرنا، ایک دوسرے پر کفریہ فتوے لگانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کو نیچ دکھانا، ایسے جو ہمارے مسئلہ بین المسالک ہوتے آیا ہے، اگر ہم ایک کام نہیں کرتے تو یہ موقع بھی آج ان کو نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، قانون بن گیا، چند جیالے نوجوانوں نے اس کے خلاف کھلم کھلا آواز اٹھائی اور آواز اٹھا بھی رہے ہیں، مگر کیا ایسا کیوں کالا دن اس سے بڑا ہم کو دیکھنے مل رہا ہے کہ جن کے آبا و اجداد نے، جس قوموں کے فرقوں نے یہ اتنی بڑی بڑی قربانی اس ملک کے لیے دی، ان کا شاندار ماضی رہا ہے، ہم ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، آج ان کے جانشین ان لوگوں پر، ان جہال نوجوانوں پر کیوں تنقید کر رہے ہیں، کیوں ان سے اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں، اور کیوں خاموش ہے؟ اگر خاموشی کس بات کی ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کا حق ہے، اور ظلم کے خلاف جتنی دیر سے ہم آواز اٹھائیں گے اتنی دیر اور ہم کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے میرا عزیز بھائیوں جو صرف ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور جو اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، جو ہندوستانی آئینی حقوق کے، جمہوری حقوق کے، دستوری حقوق کے، جس کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے ہم کو تیاری کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی ایسے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی گفتگو ہے صاحب، ایک گناہ کا کام ہے۔ واہ رے واہ! آپ کو جب جھوٹ بولتے وقت گناہ کا کام یاد نہیں آتا؟ آپ کو بے ایمانی کرتے وقت گناہ کا کام نہیں یاد آتا؟ آپ کو کسی کی چغلی کرتے وقت گناہ یاد نہیں آتا؟ اللہ یاد نہیں آتا؟ واہ! دوسرے کام کرنے بیٹھیں گے اور اس حقوق اس کے بارے میں نہیں۔ ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میرا عزیز بھائیو،
آپ تاریخ کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عملی میدان میں شریک ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا میدان عملی میدان تھا. میرے عزیز بھائیو، دعا ہمارے لیے ہتھیار ہے، مگر ہم کو صرف دعا کے حد تک آج محدود نہیں رہنا ہے. صرف دعا کے حد تک محدود نہیں رہیں. دعا کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اور جو اس حقیقت کا انکار کرتا ہے اس کے ایمان کے بارے میں شک ہونا چاہیے. دعا سے کبھی انکار نہیں، مگر دعا کے ساتھ ساتھ ہم کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے. ہم کو ہمارے جمہوری حقوق کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں، مگر جمہوریت کے حقوق کی بات کرنا یہ الگ بات ہے. اتنی بڑی تعداد میں ہمارے قائدین ہونے کے باوجود بھی جو کبھی ایک کوئی بیان دے دیتے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو طوفان برپا ہوتا ہے. لوگ ہر ایک اس کو سننے لگتا ہے، پڑھنے لگتا ہے، مگر آج ان کی زبانیں بند ہیں. میں مبارکباد دینا چاہوں گا. لاکھ اختلافات ہمارے ہونے کے باوجود بھی ان کے کاموں کی میں تعریف کرتا ہوں، جس سے میرے مراد اسد الدین اویسی صاحب اور مولانا بدرالدین اجمل صاحب ہیں. ان دو شخصیتوں نے پارلیمنٹ کے باہر بھی اور اندر بھی کھلم کھلا اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا. مگر صرف اسی سے کام نہیں بننے والا ہے، اور صرف ہم کو احتجاج سے بھی کام نہیں بننے والا ہے. ہم کو اور مستحکم اقدام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح جو نوجوان ہمارے جنجال بہادر کھڑے ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہمارے بڑوں کو ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بہک جائیں گے. ان کی نیت صحیح ہے، نیت پر کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے. چھ جائیں کو ان کا ساتھ دینا، ہم ان سے اپنا دامن جھاڑنا، ان کے خلاف بولنا کہ ہمارا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر یہ بات صاف ہے کہ ہندوستان کا مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے. جب سے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے اور ہمارے پورے دین پر عمل کرتے ہوئے رہنا ہے اور ہندوستان میں ہی رہنا ہے، یہ ہمارا مادر وطن ہے. ہم نے اسی ملک کو اپنے مستقبل کے لیے چنا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ مسلمانوں کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ مستقبل میں اس ملک کے لیے کوئی خطرہ بنے. ملک کی بھی خدمت کرنی ہے اور اپنے دین کے برابر عمل کرنا ہے. ملک کے قانون کے خلاف کبھی نہیں جانا ہے. اسی لیے میں جمہوری حقوق کی بات کرتا ہوں. ہم کو شکوا گلا ان سے نہیں ہے، ہم کو ہم سے شکایت ہے، ہم کو اپنوں سے شکایت ہے. ہم کو اپنے کہ آخر کار ہم اتنے کیوں بزدل ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو بولنے پر مجرم محسوس کرنے لگے. سب سے اہم اور بڑی ضرورت ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیے. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے. انجینئر چھوڑ دیجئے، بہت ہو گئے. آپ قوم کو ضرورت ہے تو صحیح ایماندار ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ایماندار سچے وکیلوں کی ضرورت ہے. وکالت کی پڑھائی اپنے بچوں کو پڑھائیے، ڈاکٹریت پڑھائیے. اس لیے اگر ہم کو ان چیزوں میں ہم مضبوط رہیں گے تو ہمارے لیے مستقبل میں اچھا رہے گا. اپنوں کی بھی خدمت کر سکیں گے، اپنے برادران وطن کی خدمت کر سکیں گے، اور ملک کی خدمت کر کے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکیں گے. آزادی کے بعد سے ہندوستان میں سب سے مظلوم ترین قوم مسلمان ہیں، مگر اس قوم کی طرف سے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی کہ واقع میں سمجھتا کوئی کہ ہاں یہ اپنی آواز ہے. میرا عزیز بھائیوں، جن کو آپ نے سیکولر بن کے آپ نے ان پر بھروسہ کیا، آپ اسی پارٹیوں نے آپ کو ٹھینگا دکھایا، اسی پارٹیوں نے آپ کا ساتھ توڑا. چھوڑ دیجئے یہ غلامی کی ذہنیت سے باہر نکلیے. یہ غلامی کی ذہنیت ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے آج ہماری زبانیں خاموش ہے، ہمارے قائدین کی زبانیں خاموش ہے. اگر ہم غلامی کی ذہنیت میں نہ ہوتے تو آج یہ دن ہم کو دیکھنے نہیں ملتا. نام یہاں سیکولر پارٹیوں نے ہم کو تباہ کر ڈالا، ہم کو برباد کر ڈالا، ہم سے ہمارے ووٹ لے کر ہم کو لوٹا، ہم کو مارا. اور ہندوستان میں مسلمان کسی سیاسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں جی رہا ہے. ہم اپنے قانون آئین ہند کے بل بوتے پر جی رہے ہیں. اس لیے کہ ہم کو اس ملک کی آئین پر، اس ملک کی عدلیہ پر، سپریم کورٹ پر بالکل آج بھی بھروسہ ہے. کسی سیاسی پارٹی سے کچھ نہیں ہونے والا. میرا عزیز بھائیو، آج بھی وقت ہے. اگر زیادہ اور دیر سے اٹھو گے تو اور محنت کرنے پڑے گی.
ये काम पहले ही करना चाहिए था। उठिए, अपने अंदर एक सियासी सोच को पैदा कीजिए, सियासी शऊर को पैदा कीजिए, अपने नुमाइंदों को कामयाब कीजिए, हमारे उन हिंदू भाइयों को भी कामयाब कीजिए। तो साफ ज़हनियत के साथ बिला तफरीक़ व मज़हब व मिल्लत इस मुल्क के लिए काम कर सके। लेकिन सबसे पहले हमको इस गुलामाना ज़हनियत से पाक को साफ़ होना पड़ेगा। मैं एक एक पार्टियों का भी नाम ले सकता था, मगर किसी का नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि हमारे लिए मुल्क से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और भाईचारगी से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम भाईचारगी सिखाता है, इस्लाम इंसानियत का मज़हब है, इंसानियत सिखाता है, किसी दूसरे पर टोकना हमको नहीं सिखाता है। हमको किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ सब हमारे भाई हैं। अगर किसी से सिर्फ कोई इख्तलाफ है तो सिर्फ विचारों का इख्तलाफ है, सिर्फ सोच का इख्तलाफ है। ज़ाती दुश्मनी हिंदुस्तानी मुसलमानों को न किसी मुसलमानों को किसी से नहीं है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, मज़लूमों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सबकी, पूरे हिंदुस्तान के भाइयों की हिफाजत फरमाए और हमको मिलकर मुल्क के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए।